بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 45ویں سورت الجاثیہ پر غور و فکر کریں گے۔ ڈیوائن ریکارڈنگز میں نے اس کا نام رکھا ہے۔ مکی صورت ہے جو 4 رکوع اور 37 خوبصورت آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 28 میں جاسیہ کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب گھٹنوں کے بل جھکنا ہے۔ سورت کا دوسرا نام الدہر بھی ہے جس کا مطلب زمانہ ہے۔ یہ قسمت یا مقدر کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ اس سورت کو الشریعہ کے نام سے بھی پکارا جا رہا ہے کیونکہ قرآن پاک کی یہ واحد صورت ہے جس میں شریعہ کا بیان ہے۔ سورت کا مفہوم اللہ رب العزت کی وحدانیت اور زبردست نرالے پن کے ارد گرد گھومتا ہے۔ رب تعالی دل کی گہرائیوں اور روح کی رعنائیوں میں چھپے سب رازوں کی ریکارڈنگ نہایت جامع انداز سے کر رہے ہیں۔ سورہ الجاثیہ کا آغاز اس نصیحت سے ہو رہا ہے کہ اپنے ارد گرد کی دنیا پر غور و غوص کیا جائے، ان عظیم الشان عجائبات کی تسخیر کی جائے جو اللہ رب العزت کی بے مثال اور لازوال وحدانیت کی دلیل پیش کر رہے ہیں، اور یہ کہ مادی دنیا کی یہ سب قوتیں انسانیت کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس صورت میں بیان کی گئی قرآن کی غالب رہنے والے حکمت اس امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اپنے مخالفین پر یہ غالب آ کر رہے گا۔ انسان کے چاروں طرف پھیلی کائنات کی ہر چیز پیغام ربوبیت کی تصدیق کرتی ہے، لیکن اس کا راز اسی شخص پر فشاں ہوگا جو یقین کی قوت رکھتا ہو، عقل و شعور سے کام لیتا ہو۔ قرآن حکیم کا یہ منفرد اسلوب بھی اس صورت میں واضح ہو رہا ہے کہ کسی چیز کی اہمیت، کسی نظریے کی سچائی اس کے انکار کرنے والوں کا انجام دکھلا کر بھی پیش کی جاتی ہے۔ حق کا قیامت کا انکار تکبر کی علامت ہے۔ مال و دولت کا تکبر انسان کو راہ حق سے دور لے جاتا ہے۔ راہ حق سے دوری جنت سے دوری ہے۔ ساری دنیا کی دولت سے جنت کی ایک لمحے کی مہک بھی خریدی نہیں جا سکتی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز رب تعالی نے انسان کے تابع کر دی، جیسے چاہے اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ سمندر کو اسی انسان کے لیے مسخر کیا، اس میں سواری کے چلنے کا انتظام فرمایا۔ یہ اس لیے کہ انسان اللہ کا فضل تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ شکر کرے۔ یوں قرآن کے ہر حرف میں زبردست نشانیاں ہیں، مگر ان کے لیے جو عقل و دانش سے کام لیتے ہیں۔ اس صورت میں یہ بات بھی ہمارے علم میں آ گئی کہ راہ حق کے مسافر کا کام دوسروں کو نصیحت کرنا ہے، منکر حق سے درگزر کا معاملہ فرمانا ہے۔ نیکی کرنے والے کو اس کا فائدہ مل جائے گا، اگرچہ دوسرا اس کی بات پر عمل کرے یا نہ کرے۔ راہ حق کے فقیر زمانے کو برا نہیں کہتے، قسمت کا رونا نہیں روتے۔ بخاری کی ایک خوبصورت حدیث قدسی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، انسان زمانہ کو برا کہہ کر مجھے تکلیف پہنچاتا ہے کیونکہ میں ہی زمانہ کا مکمل اختیار رکھتا ہوں، اور دن و رات کا لانا لے جانا بھی میرا ہی کام ہے۔ اس صورت میں ایک منطق سے بھرپور توجیہ پیش کر کے یہ بات بھی واضح کی جا رہی ہے کہ رب نے بنی اسرائیل کو دنیا والوں پر فضیلت دی، مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ کلام اللہ میں تحریفات کر کے اپنا استحقاق کھو دیا۔ بعین ہی اسی طرح قرآن کا تحفہ دے کر ہر اس انسان کو خیر امت کی صف میں ڈال دیا جو اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے اور لوگوں کی من گھڑت باتوں بدعات کے پیچھے نہیں لگتا۔
ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ڈرنے والوں کا دوست اللہ خود ہے۔ کلام پاک میں انسان کے لیے بصیرت ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے، مگر ان کے لیے جو یقین کامل رکھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، ان کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی گئی، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنا لے۔ رب عظیم نے عقلی قوتوں کو ہدایت کے داخلہ کا دروازہ بنایا ہے۔ نفسی خواہشات سے یہ دروازہ بند ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یعنی ہدایت کا دروازہ بند ہونے کا خدشہ۔ پھر آنکھ حقیقت کو دیکھتی ہے مگر سبق نہیں لیتی، کان الفاظ سنتے ہیں مگر وہ ان کی تہ تک نہیں پہنچ پاتا، دل میں بات پہنچتی ہے مگر اسے بھاتی نہیں۔ یوں ہر طرح کا گروہ روز قیامت گھٹنوں کے بل گرا پڑا ہوگا۔ جو کچھ انسان نے کیا اس کا ریکارڈ میسر ہوگا، کیونکہ ہمارا ہر اچھا برا عمل ریکارڈ میں درج ہو رہا ہے۔ کوئی بھی اس پرفیکٹ ریکارڈنگ سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس ڈیوائن ریکارڈنگ کی بنیاد پر انصاف اپنے عروج پر ہوگا۔ نیک اعمال کرنے والوں کو رب اپنی رحمت میں سمیٹ لے گا۔ یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ زمین و آسمان کے تمام عالموں کا رب ہے، تو پھر ہمارا رویہ کائنات کی عظمت و حکمت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کائنات کی انہی عظمتوں اور رفعتوں میں رب موجود ہے، اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، بھرپور حکمت سے لبریز۔ انسان کا مقدر حق اور سچائی کے ساتھ منسلک ہے۔ شریعت پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم اپنا ریکارڈ درست رکھ سکتے ہیں۔ روز قیامت جب ہم گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، حق کی راہ کے سجدے ہی ہماری قسمت کھولیں گے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، میں نے اس دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے تخلیق کی ہیں اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا اس میں کھو کر اس بات کو بھول جاؤ کہ تمہیں کس ذات کے لیے تخلیق کیا گیا تھا۔ تمام مخلوقات میں کھو کر خالق عظیم کی سچی محبت سے کہیں دور نہ ہو جانا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔